السلام علیکم ناظرین، مجھے امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور زین نالج، اور میں آج آپ سے بات کرنے والا ہوں۔ جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے۔ آپ ضرور اپنی دعاؤں میں مفتی سلمان اظہری کو ضرور یاد رکھیں، کیونکہ مفتی سلمان اظہری کچھ کے اندر موجود ہیں، جو ان پر کیس کیا گیا تھا۔ کل مفتی صاحب بچاؤ کے کورٹ میں حاضری بھی دی، لیکن بچاؤ کے کورٹ نے 3 دن کے ریمانڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ مفتی صاحب ابھی بھی کچھ کے اندر ہیں۔ جس تقریر، جس بیان کی وجہ سے حضرت کے اوپر کیس کیا گیا تھا، آئیے ہم سنتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری نے اس بیان میں کیا کہا تھا۔ اس بیان میں بہت بڑا زبردست بیان ہے، 2024 کے حالات کے اوپر کیا تھا، اور جو منافق قسم کے شخص ہیں ان کے اوپر بیان کیا تھا۔ آپ ضرور اس بیان کو سنیں اور ضرور شیئر کریں۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ دلی کے قطب مینار پر ایک پاگل چڑھ گیا تھا، اور اس کو اتارنے کے لیے پوری پولیس آ گئی، فوج آ گئی، آفیسر آ گئے، لیکن وہ کسی کی بات نہ سنتا ہے نہ اترتا ہے، اترتا ہی نہیں۔ بہت دیر کے بعد، کافی دیر کے بعد ایک دوسرا پاگل آیا اور اس نے کہا میں اس کو اتارتا ہوں، اور وہ قطب مینار کو پکڑ کر کے نیچے سے ہلانے لگا اور کہا اتر جا نہیں تو گرا دوں گا، اور اوپر والا پاگل نیچے والے پاگل کی بات سمجھ گیا اور اتر بھی گیا۔ ساری پولیس جس کو اتار نہ سکی اس کو ایک دوسرا پاگل اتار دیا۔ کہنا یہی ہے میرے عزیزو، یہ جتنے آئے ہیں یہ حضور پاک کے دیوانے ہیں، اور دیوانے کسی کی سنتے ہیں تو دیوانے کی ہی سنتے ہیں۔ ادھر بھی دیوانوں کا ہجوم ہے، اور کھڑا جو بات کر رہا یہ بھی پاگل ہی ہے۔ اگر ہوش والا ہوتا تو اس زمانے میں اس طرح کی باتیں نہ کر رہا ہوتا۔ بہرحال آج کے ان حالات میں مجھے بات اتنی کرنی ہے کہ اس روئے زمین پر جو دیوانہ بن کر زندگی گزارتا ہے وہی اصل ہوش والا ہے، اور جو ہوش سے کام لینے کی کوشش کرتا ہے وہ خسارے میں چلا ہی جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بات آئے تو صحابہ کا مسلک اور صحابہ کا مزاج ہم نے دیکھا ہے۔ پھر انہوں نے دنیا کے قانون اور دنیا کے دستور کو نہیں دیکھا، اپنی دیوانگی کو دیکھا ہے۔ سب سے پہلی پرائیورٹی کس کو دی جانی چاہیے؟ سارے رشتے ناتے ایک جگہ، حضور پاک کی محبت اپنی جگہ پر ہے۔ اسی دیوانگی سے پوری دنیا خوف زدہ ہے۔ آج پوری دنیا کو ڈر صرف اسی بات سے لگتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کا کروڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کیا، بن مانگے یہ انعام عطا کیا ہے۔ فخر کرنے کے لیے بہت بڑی دولت تمہارے پاس ہے، اور اس کے علاوہ مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک مسلمان تھوڑے نہیں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ امت میں 1000 فرقے بھی موجود ہیں، لیکن ان سب کے ہونے کے باوجود آپ کو جس جماعت میں اللہ نے پیدا کیا وہ لبیک یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ اپنے نبی کو سب سے زیادہ پکارنے والی قوم وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ باطل جماعتوں کے بڑے بڑے لیڈر بھی آج کہنے لگ گئے، اس زمانے میں اگر حضور پاک سے محبت کرنے والی جو محبت تھی صحابہ کی، ویسی محبت اس زمانے میں دیکھنا ہے تو بریلی والوں کو دیکھو۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی محبت کرنے والے آج کے زمانے میں اگر ملتے جلتے ہیں تو یہ اہل سنت و جماعت کا طبقہ ہے۔ اس بات پر فخر کرو میرے عزیزو، تمہارے پاس بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہے، اور اس چیز کو چھوڑ کر پھر کسی دوسری طرف منہ اٹھانا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ وہ آدمی دوسرے کے گھر کی طرف دیکھے جس کا چھت نہ ہو، جس کے گھر میں کوئی رہنے کا انتظام نہ ہو، وہ دوسرے گھر کا انتظام کرنے کی کوشش کرے۔ جس کے پاس کائنات کا کل اثاثہ موجود ہے، آمنہ کے لال کا حسن تمہارے پاس ہو، صدیق اکبر کی صداقت تمہارے پاس ہو، فاروق اعظم کی عدالت کی مثال تمہارے پاس ہو، عثمان غنی اور حیدر کرار جیسی عظیم شجاعتیں اور خلافتیں تمہارے پاس ہوں، تو تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ پھر آج کے آئے ہوئے نئے لوگوں کی طرف تم چہرہ اٹھاؤ۔
تمہیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. اسی لیے قرآن کی آیت میں نے خطبے کے بعد ہی یہ پڑھی ہے, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ دوسری طرف منہ پھیرتا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا ہوگا, سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہوگا. اور آج کا دور تمہارے ایمان کے استقامت کے امتحان کا دور ہے. یہ جو آندھیاں چل رہی نا, یہ جو طوفان چل رہے ہیں, اس میں بہت سارے غدار نکل کر چلے جائیں گے, جماعت سے نکل جائیں گے, اور ان کے چہرے ٹوپی داڑھی دیکھ کر کے آپ مت سمجھنا اتنے بڑے بڑے لوگ ان کی بات کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. نہیں, جو چھپے ہوئے غدار تھے وہ نکل جائیں گے, اور ان آندھیوں میں اور طوفانوں میں وہی جمع رہ جائے گا جو حضور پاک کا سچا عاشق ہوگا, حضور پاک کی محبت جس کے سینے میں موجود ہے. کیمرے والے آپ تھوڑا سا آپ سائیڈ ہو جائیں, آپ یہ کسی کو نہیں برداشت کریں گے, اسی لیے کہ ہم لوگ ہڈی برداشت نہیں کرتے ہیں. بس توجہ سے سن لیجئے, تھوڑی دیر شور و غوغا کم ہو جائے. اب بات میں آگے بڑھاتا ہوں, کوئی بات نہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, آپ اپنا کام کریں. آپ اپنی طرف دیکھیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بات چل رہی ہے تو آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ جائے, بس توجہ. ہم بات کر رہے ہیں شہنشاہ اعظم کی, بادشاہ اعظم کی. آج میں صرف اور صرف لمبا سفر طے کر کے آپ تک اسی لیے پہنچا, یا جہاں تک بھی جاتا ہوں صرف ایک بات کرنی ہے, ایک بات کرنی ہے. تاریخ ہر دور میں پلٹ کر کے آ جاتی ہے, ہر 100 سال کے بعد ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں یزیدی فتنے, ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. یہ آج جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے میرے عزیزو. کہیں ان طوفانوں میں خس و خاشاک کی طرح بہہ کر کے مت چلے جانا. آج جیسے کچھ لوگوں کو دیکھا گیا بہت زیادہ جشن منا رہے کفار و مشرکین, تو چلو ہم بھی وہاں چلے جاتے ہیں, ہم بھی تھوڑی پوجا پاٹ کر لیں گے, ہم بھی کشکا لگا لیں گے, ہم بھی دھوتی پہن لیں گے, تاکہ ان کی بھی بات رہ جائے گی, ان کی بھی بات رہ جائے گی. یہ اس طرح کے صلح کلی لوگوں کا امتحان ہے اس زمانے میں. اور آپ کو یہ دیکھا جائے گا دولت کا نشہ, طاقت کا نشہ, سکتہ, حکومت, پاور, سب تمہارے سامنے آ کر کے رقص کنا ہوں گے, ناچ رہے ہوں گے اور تمہیں دعوت دے رہے ہوں گے, آ جاؤ ادھر. پارٹی بدلنے والے کتنی جلدی بدلتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں. شام میں کسی اور پارٹی میں تھا, صبح اٹھ کے پتہ چلا یہ ادھر چلا گیا ہے. یہاں بہت تیزی سے بدلنے کا زمانہ ہے. آپ کے سامنے بھی یہ حالات آئیں گے, کتنی جلدی بدلتے ہو. لیکن میرے عزیزو اس بات پر قائم رہو, تمہارے سامنے چاہے دنیا کی سب سے بڑی سہولتیں آ جائیں, سب سے بڑی انعام کی لالچ کیوں نہ آ جائے, اس وقت تمہارا ایمان یہ کہنا چاہیے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا, اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا, اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا. اور نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں مکہ کے مشرکین آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے دین میں ساتھ ساتھ چلیں گے, بس ایک ہی شرط ہے, آپ ہمارے خداؤں کے اوپر ایک بار ہاتھ رکھ دیجئے, جن کی ہم پوجا کرتے ہیں, جن کی عبادت کرتے ہیں, ایک بار آپ ہاتھ رکھ دیجئے, ہم آپ کے اس میں آئیں گے, دونوں برابر چلتا رہے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ہاتھ رکھنا دور کی بات, نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا. اور پوری سورہ نازل ہو گئی قرآن پاک میں, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اے محبوب آپ فرما دیں اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ پوری سورہ موجود ہے یا نہیں قرآن پاک میں؟ لہذا تمہارا ایمان بھی یہ کہے کہ ہم اللہ رب العزت کے دربار میں اپنی پیشانی جھکاتے ہیں, اس کے علاوہ کہیں ہماری پیشانی نہیں جھکتی. یہ دنیا کی واحد قوم ہے
واحد قوم ہے مسلمان. سارے جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، ان کو جا کر دیکھ لینا. ان کی عبادت کرنے کے جو طریقے ہیں، جب جھکنا ہوتا ہے تو اپنے اپنے خدا کی کوئی تصویر ہوتی ہے یا صورت ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر جھکتے ہیں. صرف مسلمان ہیں، کروڑوں مسجدیں جا کر دیکھ لو، کہیں خدا کی کوئی تصویر ہے؟ نہیں ہے. نہ ہی کوئی مسلمان آ کر امام صاحب سے پوچھتا ہے کس کو دیکھ کر جھکو. نہیں، ان کی شان ہے یؤمنون بالغیب. یہ غیب پر ایمان لانے والی جماعت ہے. صرف نام اللہ کا لیا جائے، ہماری پیشانی زمین پر چلی جاتی. اور دوسری ایک اسپیشلٹی میں آپ کو بتاؤں، آپ مسجدوں میں جاتے ہیں، اپنے امام کو دیکھتے ہیں. امام سے میں کہتا ہوں، امام صاحب اپنے باپ کا نام لے کر کے رکوع میں جھکا کر دکھاؤ کسی کو. کسی بادشاہ کا نام لو اور قوم سے کہو چلو سجدے میں گر جاؤ، کوئی نہیں جھکے گا. ہاں، اگر ایک کسان کا بچہ بھی حافظ قرآن اللہ کا نام لے لے تو بڑے بڑے سورما بھی پیشانی جھکا دیتے. پیچھے کھڑا ہوا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ اکبر کہا جائے تو پیشانی جھکتی ہے کہ نہیں جھکتی؟ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ان ظالموں کو یہ پتہ چل جانا چاہیے، اس پیشانی کو جھکانا ہو تو صرف ایک ہی نام ہے، وہ اللہ اکبر. اس کے علاوہ کسی نام سے یہ پیشانی کبھی نہ جھکی تھی، نہ 5 سال کی حکومتوں کے سامنے جھکنے والی پیشانی نہیں ہے. اللہ رب العزت کے دربار میں جھکنے والی یہ پیشانی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا محفوظ رکھا. تفسیر میں فرمایا گیا ہے بکری، بیل، بھینس، یہ سارے جانور جو ہے کھانا اپنا منہ زمین پر لگا کر کھاتے ہیں. چارہ ان کا نیچے پڑا ہو، سر جھکا کر کے کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے سر جھکا کر چاٹ کر کھانے والی عادت نہیں دی. ہاتھ سے اٹھاؤ اور منہ تک لے جاؤ. کیوں؟ رزق کے سامنے بھی تمہاری پیشانی مولا جھکنے نہیں دیا، کیونکہ یہ پیشانی رزق کے سامنے نہیں، رزاق کے سامنے جھکے گی. رزق کے سامنے بھی نہیں جھکنے دیا ہے رب تعالیٰ نے، اور رزاق کے سامنے جھکتی ہے. تو آج پھر مجھے یہ افسوس ہوتا ہے، تھوڑی سی کسی کے پاس چربی آ گئی تو اس کو دیکھ کر کے اگر ہمارا کوئی بچہ سر جھکانے کی بات کرے، میں کہتا ہوں بڑا بد نصیب ہے جس کے پاس کائنات کا سب سے عظیم دین ہے. اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ پھر وہ دوسری چمک چاند کی طرف دیکھے، کسی چکا چون چاندنی کی طرف دیکھے، ہرگز اسے زیب نہیں دیتا. ہاں، اب حالات کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے جو بار بار ہمیں کچوکے لگائے جاتے ہیں. میں بارہا اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، ایک سوال میں تم سے پوچھتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ نوجوانوں، اگر دنیا تجھے محمد عربی کا غلام کہے تو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ اعتراض کیا ہوگا؟ یہ ہماری زندگی کی معراج ہے. ہم تو کہتے ہیں دنیا ہمیں حضور کا کتا کہہ کر پکارے. غلامی کی نسبت پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں، برا نہیں لگتا تو چھپ کر غلامی کیوں کرتے ہیں؟ کھل کر غلامی کرو، چھپ کر کے نہیں. داڑیاں نکال کر، ٹوپیاں چھپا کر، سیکولر بن کر کے، ان کی بھی جے ان کی بھی جے، یہ غلامی کا حق نہیں ہوتا. غلامی کا حق کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جو آ گیا وہ ان کا ہو جاتا ہے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. حضرت انس بن نزیر جیسی محبت چاہیے میرے عزیزو. صحابی رسول ہیں، اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے، بہت عشق کرتے تھے. لیکن رسول اللہ کے ایسے صحابی ہیں، حضور ان کے گھر کبھی آیا کرتے تھے، رازدار رسول بھی ہیں. ایک مرتبہ ان کے گھر تشریف لائے میرے آقا، اور مکہ سے ایک خط آیا حضرت انس بن نزیر کے گھر میں. حضور نے فرمایا انس پڑھ کر کے سناؤ کیا ہے. خط میں جنگوں کی خبریں تھی جو مکہ والے تیاریاں کر رہے تھے. حضور نے سنا اور کہا انس اس کو بند کرو، یہ میرے اور تمہارے درمیان راز ہے، کسی کو نہیں معلوم ہونا چاہیے. حضرت انس نے سنبھال لیا، اور اس کے بعد حضور گھر سے جب نکلے، انس بن نزیر کی بیوی اندر سے باہر آئی، جو بہت محبت کرتے تھے حضرت انس جس بیوی سے. بیوی نے آ کر پوچھا انس کیا تھا خط میں، کس چیز کا خط آیا ہے؟ آپ نے کہا خبردار، میری محبت اپنی جگہ پر، حضور کا راز ہے، یہ حضور کا راز ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا. بیوی نے کہا مجھ سے تم حد درجے عشق کرتے ہو، کیا یہ بات نہیں کہہ سکتے؟ کہا ہرگز نہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، یہ ایمان ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے سن لیا ہے اندر سے،
میں نے سن لیا خط میں کیا کیا لکھا ہے، مکہ میں جنگوں کی تیاری ہو رہی ہے، ساری خبریں آ گئی ہیں۔ اتنی بات تھی کہ حضرت انس بن نذیر نے اپنی بیوی کی گردن پکڑ لی، گردن پکڑ لی جو ان کی محبوبہ ہے، کہا قسم خدا کی اس وقت تک گردن سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک رسول اللہ کا فرمان نہ آ جائے۔ راز کو تو نے سنا کیسے؟ اور گردن پکڑ کر کے حضور تک لے آئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، عرض کی آقا آپ نے حکم دیا تھا آپ کے راز کی حفاظت، لیکن میری بیوی دیوار کے پیچھے سے سن چکی تھی، میرے دل میں یہ خیال آیا کہیں آپ کے راز افشا کرنے کے جرم میں اللہ کا عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں، میں اس جرم میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ آقا گردن پکڑ کر کے لایا، حکم ہو تو یہیں ختم کر دو، یہ راز ختم ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو انس، وہ بھی میری صحابیہ ہے، جیسے تیرے پاس راز محفوظ ہے ویسے اس کے پاس بھی محفوظ ہے۔ اور گردن سے ہاتھ ہٹایا اور مسکرا کر کہا میری محبوبہ بعد میں، آمنہ کا لال پہلے نمبر پر۔ ایمان کا یہ درجہ ہے، ایمان کا یہ درجہ ہے، ساری زندگی کے معاملات بعد میں، جس کو اقبال کہتا ہے آبرو ماں زنام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے، ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ، جو کچھ دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہے، حضور کے بعد ہے۔ آج ان حالات میں اے نوجوانوں، سب سے پہلی پرائیورٹی تمہیں حضور کے اخلاق کو دینی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں تمہاری زندگی کا مشن نہیں بلکہ عین دستور ہو جائے۔ مجھے جینا ہے تو مدینے کے تاجدار کی طرح جینا، تب یہ زندگی کے بہاریں اور اسلام کی عزت کی بہاریں تمہارے محلوں میں گلی کوچوں میں آ جائیں گی۔ ورنہ ہوتا کیا ہے میرے عزیزوں، جب شیر اپنے شیری بھول جاتا ہے تو کتے بھونکنے لگ جاتے ہیں، اور حالات یہی ہیں، کتوں کو مقام مل جاتا ہے اور اس کو بھونک بھونک کر کے یاد دلاتے ہیں تیرا کام یہ نہیں ہے نالی گٹر چوک پر بیٹھنا، تو محمد عربی کا شعر ہے، کھڑا ہو جا۔ اور انشاءاللہ العزیز جس دن تم کھڑے ہو گئے، میں کس بات کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف اور صرف حضور پاک کے اخلاق کی اور ان کی سنتوں کی اور ان کے محبت کے جامے پہن کر نکل پڑو۔ بس بات اتنی ہے، ایک ادھیکاری صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کیا آپ اتنا بھڑکاتے ہیں بیانوں میں، بھڑکاؤ بیان ہوتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے کبھی بھڑکا کر فساد دنگا نہیں کرایا، ہاں اگر بھڑکانے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو بولتا ہوں اس سے بھڑکتے ہیں تو ہاں میں بھڑکاتا ہوں اور چاہتا ہوں اتنا بھڑکے نوجوان کہ تمہارے ننگے پن سے بیزار آ کر آمنہ کے لال کے اخلاق کو اپنا لیں، تاجدار مدینہ کی گلیوں میں آ جائے، اتنا ہو جائے، اتنا کافی ہے ہمارے لیے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج سے 100 سال پہلے سے بریلی کے امام آواز دے رہے تھے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔